بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص کام کے لیے چنا تھا تمام اقوام میں سے. ان پر اپنی ہدایت اتاری تاکہ وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنے. لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر ایک بگاڑ آ گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں. بہرحال ان کے اعمال کے نتیجے کے طور پر اب یہ لازم ہو گیا تھا کہ ان سے یہ نعمت واپس لے لی جائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ بہت ہی مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، تو اس نے ان سے یہ نعمت واپس لینے سے پہلے آخری حجت کے طور پر ان کی طرف ایک خاص پیغمبر کو معجزانہ طور پر بھیجا، بہت سے معجزات کے ساتھ، تاکہ بنی اسرائیل اپنی اصلاح کر لیں. لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور ان کے خلاف جو چالیں چلی، ان کے بارے میں آج آپ تفصیل سے پڑھیں گے. تو بہرحال اس میں ہم سب کے لیے ایک عبرت کا سبق ہے اور ایک سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اپنی کتاب میں سے، ہدایت میں سے، ہم اس کی قدر کریں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس حق کے پیغام کو پوری دنیا تک عام کریں. کیونکہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے، کیونکہ کل ہم نے چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا، جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو پھر اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی اور اس ذمہ داری کو نبھانا اس کے لیے عزت اور شرف کا باعث بنتا ہے. اور اگر وہ اس ذمہ داری کو نہ نبھائے تو وہ پہلے حال سے بھی زیادہ پست ہو جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تو وہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور پھر ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا معاملہ کیا. مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی، وہ ہیکل میں تھی، سال پر سال گزرتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا اور ان کی نشو و نما کا ایک بہترین انتظام کیا. زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا اور پھر مریم علیہ السلام جوان ہو گئی. اب وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ نے انہیں جس کام کے لیے ایک خاص ماحول میں پیدا کیا تھا، پالا تھا، اب وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کام لینا تھا. وہ کیسے ہوا اس کی تفصیل ہے. اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا، مراد ہے جبریل علیہ السلام. کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم، کیونکہ جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے تھے. ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے ایک خوشخبری دیتا ہے. کس بات کی خوشخبری؟ بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ، جو اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے یہ کلمہ. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ بات جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تھی، یعنی وہ کلام جو خوشخبری پر مشتمل تھا. یہ ایک معنی ہے. اور دوسرا معنی، کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ان کو کلمہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. تو یہاں کلمے سے مراد یا تو وہ بات ہے جو بشارت تھی، یا وہ چیز جس کی بشارت دی جا رہی. کیا چیز تھی جس کی بشارت دی جا رہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، منہ، اس کے پاس سے، یعنی اپنی طرف سے. یہ بشارت اللہ کی طرف سے آئی اور یہ ولادت اللہ کے اذن سے ہوگی، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا. اب مسیح ان کا نام تو نہیں تھا لیکن ان کا لقب تھا. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ اسم ایک جامع لفظ ہے جس میں لقب، کنیت، نام سبھی کچھ آ جاتا ہے. تو ان کا نام مسیح ہوگا. اور مسیح سے مراد، مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ ان کی بہت سی خصوصیات کا ذکر ہے جو اس ایک لفظ کے اندر ہے. اگرچہ ان کا لقب ہے لیکن لقب ایسے ہی نہیں جیسے بعض لوگ اپنے کچھ القابات رکھ دیتے ہیں حالانکہ ان کے اندر اس کی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایسا ٹائٹل تھا کہ جس میں ان کی ساری خصوصیات موجود ہیں کہ وہ زمین میں چل پھر کر تبلیغ کا کام کریں گے،
یعنی زمین کی مسافت کریں گے، سیاحت کریں گے، پھر اسی طرح جس بیمار پہ ہاتھ پھیریں گے اس کو اچھا کر دیں گے، اور خوبصورت بھی تھے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ مسیح بمانا مفعول یعنی فعیل بمانا مفعول خوبصورتی کے معنی میں، اور پھر صدیق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ان کا اصل میں نام ہے، ابن مریم ان کی کنیت ہے، جو مریم کے بیٹے ہوں گے۔ تفصیل کے ساتھ ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے، ان کے پورے نام بھی بتائے جا رہے ہیں۔ کسی پیغمبر کا اتنی تفصیل سے نام نہیں لیا گیا جتنا ان کا بتایا گیا، تاکہ ان کی پوزیشن واضح کی جا سکے کہ حقیقت میں وہ کون تھے، کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں نے شبہ ڈال دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وجیہاً فی الدنیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بشارت دی گئی تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا، بیٹے کی جگہ لفظ کیا بتایا گیا؟ کلمہ، جو کہ خود ایک بامانی لفظ ہے، اور پھر نام پورا بتایا گیا، پھر اس کی مزید صفات کا ذکر، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہاں بھی صرف بیٹے کی بات نہیں تھی، انہوں نے بھی ذریۃ طیبہ مانگی، اور اللہ نے بھی ان کو ایسا بیٹا دیا جس کے اندر بہت سی صفات تھی، اس سے بڑھ کے دیا جو انہوں نے مانگا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں ہے بلکہ اس کی صفات کا بھی ذکر ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہوگا، بہت مقربین میں سے ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جو کسی بھی انسان کو ملے، اور مقربین جمع کا صیغہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں پیغمبروں میں سے، انبیاء میں سے، صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، جو اس کے بہت قریب ہیں۔ اور اللہ کا قرب حاصل ہونا کسی انسان کے لیے سب سے بڑا مقام ہے کہ خالق کائنات اس کو اپنے قریب کر لے، اپنا محبوب بنا لے۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اس میں ایک بہت ہی بڑی بشارت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ کوئی کسی انسان کی محبت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے جو ہر چیز سے بلند ہے۔ تو کسی کو اس کا قرب نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ تو بڑے لکی تھے، اللہ نے پیدا ہی ان کو مقرب کیا، ہم تو بیچارے لوگ ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، گناہ گار ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ۔ کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے انسان اللہ کا مقرب بن سکتا ہے یا مقرب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب انسان کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت، اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے، اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنے سے، ان کاموں کو کرنے سے جو اللہ کو پسند ہے، اور نیکی میں جلدی کرنے سے، نیکی میں سستی نہیں کرنی چاہیے، جو اچھا کام پتہ چلے کر لینا چاہیے۔ کیونکہ سورۃ الواقعہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں مقربین کی صفت یہ بتائی گئی، سابقون السابقون اولئک المقربون۔ لیکن ہماری عام عادت کیا ہے؟ ٹال مٹول ٹال مٹول، اچھا کر لیں گے پھر کر لیں گے، اور اس طرح بعض اوقات نیکی کے بڑے بڑے موقع ہم گنوا دیتے ہیں۔ ابھی تو ہم کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کیا کچھ گنوا رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن کھلے گا کہ کتنے چانسز تھے ہمارے پاس جن کو ہم نے اویل ہی نہیں کیا، حالانکہ ہم کر سکتے تھے۔ اسی لیے اس دن کو یوم الحسرت کہا گیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے اور عجز سے اور کسل سے پناہ مانگی۔ اب دیکھیں مریم علیہ السلام کا حال کیا ہوا ہوگا جب ان کو ایسے بیٹے کی خوشخبری ملی ہوگی۔ بیٹے کی خبر تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، لیکن ساتھ اتنی صفات، پھر مزید صفات، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑوں میں، یعنی بالکل بچپن میں، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں۔ اب مہد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل چھوٹے تھے تو انہوں نے بات کی اپنی والدہ کے دفاع میں، اپنی والدہ پر الزام کی تردید میں بولے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو یہود نے ان کی والدہ پر الزام لگا دیا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا لے کر آئی ہیں۔ تو سورۃ مریم میں اس کی آیت 29 سے 33 تک تفصیل ملتی ہے کہ مریم علیہ السلام جب بچے کو اٹھا کر لائیں اپنے قوم کے پاس واپس، تو انہوں نے ان کو تانے دینے شروع کیے، تو اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قالوا، بولے،
کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے؟ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اس نے جابر بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ تو یہ ساری بات انہوں نے کس وقت کی؟ جبکہ وہ پنگھوڑے میں تھے، مہد میں تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسے بات نہیں کی جیسے کہ بچہ چو کر کے بولتا ہے، انہوں نے بہت میچور انداز میں یہ ساری بات کی، بھرپور انداز میں، جی ہاں، اور یہ سارے سن رہے تھے لوگ لیکن اس کے باوجود نہیں مانے۔ جب دل پہ پردہ آ جائے تو کچھ بھی نہیں سمجھ آتی انسان کو۔ وہ کہلن، چلیے بچپن میں بولنا تو ایک معجزہ صحیح، تو کہلن تو بڑے ہو کے تو سبھی بولتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بڑے ہو کر جو ان کے بولنے کا انداز تھا، کہولت میں، میچورٹی کی ایج میں، وہ عام لوگوں سے مختلف تھا۔ دیکھیے کہ بولتے تو سبھی ہیں، زبان اللہ نے سب کو دیا اور ہر شخص بولتا ہے، اور ضرورت ہو تو بھی بولتے ہیں لوگ، نہیں ہو تب بھی بولے چلے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ آسان چیز ہے زبان ہلانا، کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ دوسروں سے مختلف بولتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو کام کی بات بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو جما کے بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو دوسروں کے دل ہلا کے بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ہی خصوصیت عطا کی تھی۔ ان کے بارے میں لوکا کی روایت آتی ہے کہ 12 سال کی عمر میں 12 years of his age مسیح علیہ السلام نے پہلی بار ہیکل میں تعلیم دی، یعنی بالکل ابھی بچے تھے تو ہیکل میں پڑھانا شروع کیا، لیکن اس کم سنی کے باوجود ان کی تعلیم کی حکمت اور معرفت، کلام کی بلاغت، لب و لہجے کی عظمت اور جلالت کا عالم یہ تھا کہ فقیہ، سردار، کاہن، ہیکل کا تمام عملہ دم بخود رہ گیا، یعنی سب کو انہوں نے چپ کرا دیا، کوئی ان کے مقابلے میں بولنے والا نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی عمر میں چھوٹے تھے، اور وہ حیرانی کے عالم میں ایک ایک سے پوچھتے تھے کہ کون ہے جو اس شکوہ سے بات کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آسمان سے اس کو اختیار ملا ہوا ہے، یعنی کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح یہودیہ کی بستیوں میں جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل مچ گئی، یعنی ہر طرف ان کی شہرت پھیل گئی، خلقت ان پہ ٹوٹ پڑی، یعنی اتنا زبردست بولتے تھے۔ حالانکہ بن باپ کے بیٹے کی کون سنتا ہے؟ جس بچے کے بارے میں اس کی ماں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور اس کو ہر دفعہ ہر جگہ نشانہ بنایا جاتا تھا کہ یہ بچہ حرام کا بچہ ہے، نعوذ باللہ، یہود کے کہنے کے مطابق، تو ایسے بچے کی کسی سوسائٹی میں کیا قدر و قیمت ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی، ہر ایک اس کو حقیر سمجھتا، لیکن ان کی شکل و صورت، ان کا انداز، ان کا کلام، ان کی باتیں، ان کا اسٹائل ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا رعب اور دبدبہ سب پہ پڑا، سب کو انہوں نے چپ کرا دیا، اور اتنے وجیح تھے، یعنی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، اتنے وجیح تھے کہ دشمنوں کے بیچ میں رہنے کے باوجود کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے منہ پہ کچھ کہہ سکے، یعنی جو کچھ وہ کہتے تھے پیچھے ہی کہتے تھے، سامنے آ کے نہیں کچھ کہہ سکتے تھے، جرأت ہی نہیں ہوتی تھی کسی کو کہنے کی۔ تو یہ کیا تھا؟ دراصل ایک غیبی مدد تھی جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی۔ تو اس لیے ان کی باقی صفات کے ساتھ خاص طور پر ان کے انداز گفتگو پر یہاں بات کی گئی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ صالح کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، جس کا باطن بھی اچھا ہو، جس کی نیت بھی اچھی ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو، جو نفاق اور شرک سے پاک ہو، جو حسد اور بغض سے پاک ہو۔ تو یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کو اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا، یہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ قالت، یہ سب باتیں سن کر مریم بولتی ہیں، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ان کو شک نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ لائے بشارت کون ہے؟ جبریل، اور وہ بات کس سے کر رہی ہیں؟ ربی،
کیونکہ انہیں پتا تھا یہ جبریل کی اپنی بات نہیں، یہ کسی اور کی بات ہے. تو بجائے اب وہ جبریل سے بات کرتی فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئی. یہ ہوتا ہے ایمان. انا یکون لی ولد، وہ کہنے لگے نو وے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہ مجھے تو شک ہے، نہیں، صرف اطمینان حاصل کرنے کے لیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو وہ جو کیف تھا اور یہاں انا ہے، یہ صرف تثبیت قلب کے لیے تھا، اطمینان قلب کے لیے کہ یا رب کیسے بیٹا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. یا ہاتھ لگانے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ میرا کوئی شوہر نہیں اور میرا کسی مرد سے کوئی سیکشل ریلیشن شپ نہیں ہوا، تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو بچہ نہیں ہوتا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یخلق ما یشاء، پیدا کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. خواہ عادت کے مطابق پیدا کرے جیسے سب انسان پیدا ہو رہے ہیں، یا عادت کے خلاف کرے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ جتنا چاہے پیدا کرے، جیسا چاہے کرے، جس قسم کا چاہے، جس شکل کا چاہے، جس کوالٹی کا چاہے، جن خصوصیات کا چاہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جو بھی وہ چاہتا ہے کرتا ہے. سورۃ طٰہٰ آیت 49-50 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی، یعنی کس کی کیا شیپ ہوگی، کیا شکل ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ جانوروں کے جو مختلف رنگ اور قسمیں اور تعداد اور نوعیتیں اور کیفیتیں اور کمیتیں، یہ سب آپ دیکھیں تو حیران ہو جائے. بعض جانور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بعض جانور چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. کون یہ سارے ڈیزائن بناتا ہے؟ کون یہ سب کچھ کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے. اور جیسے چاہے بنائے، کسی کے ہاتھ پاؤں لمبے ایسے بنا دے اور کسی کے بنائے نہ. جانوروں کی طرح طرح کی قسمتیں، جیسے چاہے پیدا کرے. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، پھر پیدا ہی نہیں کیا، رستہ بھی بتا دیا. بعض جانور ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں، اس کے باوجود وہ اپنا رزق پاتے ہیں، وہ اپنے لیے خوراک تلاش کر لیتے ہیں. یخلق ما یشاء، یہ اللہ کی قدرت ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. فانما، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جاؤ. فیکون، تو وہ ہو جاتا. ایک اور جگہ پر آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کے لیے صرف کن کہنے کی ضرورت ہے. اور اس کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو، تو قلم بولی کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب لکھو. اسے لکھنا شروع کر دی. وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ خود ہی چلنے لگ گئی. اللہ کے لیے کیا مشکل، کن کرو، ہو جاؤ، ہونے لگتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ جائے اللہ کی صفت، اس صفت کو سمجھ جائے کہ اس کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے بس اتنی ضرورت ہے، یعنی ضرورت کیا، وہ اس کا بھی محتاج نہیں، تو پھر سارے شک دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ لوگ اللہ کی تخلیق پر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کیسے ممکن ہے اور یہ چیز کیسے بن گئی. کبھی پیغمبروں کے معجزات پہ کوشچن کرتے ہیں، کبھی فرشتوں کی تخلیق پہ کوشچن کرتے ہیں، کبھی جنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں. یہ سارے شکوک و شبہات اس وقت آتے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا. ہم جب اللہ کو عام مخلوق کی طرح سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہم مانتے ہی نہیں. پھر وہ ایمان بالغیب نہیں لا سکتے. مزید صفات ان کی، یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہو رہی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اب ایک ماں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا کیسا ہوگا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس کو کتاب کی تعلیم دے گا، یعنی لکھنا سکھائے گا، کتابت سکھائے گا، یا یہ کہ پچھلی آسمانی کتب کا علم دے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بائبل میں کہ بلا کا حافظہ رکھتے تھے، بہت زبردست میموری تھی ان کی، بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت خوبصورت لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے تورات لکھتے تھے.
اور تورات پر اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پر الجھتے تو زبانی تورات کے حوالے دیا کرتے تھے، یعنی ان کے ریفرنس کوٹ کیا کرتے تھے اور انہیں قائل کر کے چپ کرا دیتے تھے. کہا جاتا کہ 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، جبکہ دوسرے انبیاء کو 40 سال کی عمر میں. اب مریم علیہ السلام کو جب فکر ہوئی کہ بیٹا ہوگا اور میں اکیلی ہوں گی تو اس کو پڑھائے لکھائے گا کون اور اس کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خود ہی کرے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ اسے کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا. حکمت کیا؟ وزڈم، دین کی تعلیم، شریعت، یعنی جو تورات میں جو کچھ ہے یا پچھلی کتابوں میں جو کچھ ہے. اور اس کے علاوہ علم نافع، یعنی دینی تعلیم کے علاوہ جو نفع مند علم ہے اس کے لیے بھی حکمت کا لفظ آتا ہے. وَالتَّوْرَاةَ، اور تورات بھی سکھائے گا. وَالْإِنْجِيلَ، اور انجیل بھی دے گا، وہ بھی سکھائے گا. اتنا کچھ سکھائے گا اس کو، اتنی ڈگریاں. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جائے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں، رسول کی حیثیت سے مبعوث کیے جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں. کہتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کیا بنی اسرائیل میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، تمہارے پاس کچھ معجزات لایا ہوں، خاص معجزات جو اس وقت کی ضرورت تھے. کیا تھے وہ معجزات؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے چکنی مٹی سے، یعنی چکنی مٹی سے، نرم مٹی سے، گیلی مٹی سے میں بناؤں گا کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی چیز. فانفخ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جائے گا، طیرن، پرندہ یعنی اڑنے والا، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی میرے کمال یا میری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں طب کا بہت رواج تھا، میڈیسن بہت عام تھی اور لوگ بیماروں کا علاج کرنا سیکھ گئے تھے اور نئی نئی ترقی ہو رہی تھی، بہت کچھ آ رہا. لیکن یہ چیزیں ایسی تھیں جو ابھی تک ان کے پاس نہیں تھی، یہ کام وہ نہیں کر سکتے تھے. باوجود بہت اچھے طبیب ہونے کے اس دور کے لوگ ابھی ان بیماریوں کو نہیں درست کر سکتے تھے جن کا علاج عیسیٰ علیہ السلام بس ہاتھ پھیرنے سے کر دیتے تھے، جس کا بھی ذکر آئے گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں درست کر دوں گا مادرزاد اندھے کو، یعنی پیدائشی اندھا جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جس کی آنکھیں بھی نہیں، تو میں اس پہ ہاتھ پھیر کے اسے دیکھنے کے قابل بنا دوں گا. وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑھی کو، سکن ڈیزیز والے کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کروں گا مردوں کو اللہ کے اذن سے. اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اللہ کے اذن سے ہوگا. وہ کوئی ساحر نہیں تھے، جادوگر نہ تھے، بلکہ یہ سب کچھ کیسے کر رہے تھے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے اذن سے. یہاں پر احیی الموتى آتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا. سورۃ المائدہ 110 میں آتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى، تو مردوں کو نکالے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو تازہ یا نیا فوت شدہ انسان ہوتا اس کو بھی زندہ کر لیتے تھے، اور بعض اوقات قبروں کے پاس جا کر بھی قبر کے اندر عرصہ دراز سے گڑے ہوئے مردے کو کہتے کہ تم باہر نکلو، تو وہ نکل کے زندہ انسان کی طرح کھڑا ہو جاتا. تو یہ معنی ہے تخرج الموتى، یعنی زمین سے مردوں کو نکال کے زندہ کر دیتے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا. وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں بتاتا ہوں تم کو، میں خبر دوں گا تم کو، بما تأکلون، جو تم کھاتے ہو، یعنی میں بتا سکتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو. وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی جو کھا کے آتے ہو اور جو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو اپنے سٹورز میں یا اپنے کھانے پینے کے برتنوں میں، وہ سب میں تمہیں بتا سکتا ہوں. اور وہ ایسا کر لیا کرتے تھے. اب مجھے تو نہیں پتا آپ سب نے کیا ناشتہ کیا اور کیا بھی ہے یا نہیں کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس میں آنے والوں کو یہ بتا سکتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، کل کے لیے کیا رکھا ہے اور آئندہ 6 ماہ کے لیے کیا رکھا ہے، یا سال کے لیے کیا تمہیں جمع کر رکھا ہے. تدخرون، ذخیرہ، ذخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہولڈ کرنا، سٹور کرنا. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، لکم، تمہارے لیے.
ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والے ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی یہ ساری چیزیں دلیل ہیں حق کو پہچاننے کی، لیکن اس شخص کے لیے جس کا مزاج ہو دلیل ماننے کا، اور جس کا ذاتی وقار اور انا اور ہٹ دھرمی اور تکبر اسے دلیل قبول کرنے سے روک دے، اس کا کوئی علاج نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق بہت سے معجزات لائے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. وہ ساحر نہ تھے، انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے کیا، اور اسی لیے بار بار باذن اللہ کی تکرار ہے. لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی نہ مانا. اور کیا کرنے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا، لما بین یدی من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے تورات میں سے آیا، اس کی تصدیق کرنے والے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق کرنے والے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ کتاب حق ہے. کتاب کی تصدیق کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. دوسرے یہ کہ میرا وجود اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. کیسے؟ یعنی میں مصدق ہوں کہ تورات میں میری آمد کی خوشخبری دی گئی تھی، اب میں وہ خوشخبری عملی شکل میں لے کر آ گیا ہوں. میں بذات خود تورات کی تصدیق ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بعد الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی. کیا حرام کیا گیا تھا بنی اسرائیل پر؟ کچھ یاد ہے؟ بنی اسرائیل کے ظلم اور بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کچھ حلال چیزوں کو جو دیگر شریعتوں میں حلال تھی ان کے لیے حرام کر دیا. سورۃ الانعام 146 میں آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے ہم نے ہر ناخن والا پرندہ یہ جانور حرام کر دیا. سورۃ النساء 160 میں آتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے بعض طیبات کو حرام قرار دیا. جو ان کے لیے پہلے حلال تھی ان کو ہم نے حرام کر دیا، وہ نہیں استعمال کر سکتے تھے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ان کی بغی، ان کی زیادتی کی سزا تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ بعض وہ چیزیں جو ان پر حرام کی گئی تھی ان کو حلال کیا. متی آیت 30 میں آتا ہے اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حکیم ہوں، اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا نرم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. بہرحال الفاظ مختلف ہیں، مراد ان کی یہی تھی کہ تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہوں کہ جس سے تمہاری زندگی کو آرام ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے بہت سی چیزوں میں آسانی پیدا کی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں. اب یہ آیت کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، معجزات کے لیے بھی اور آیات کے لیے بھی. تو یہاں آیت سے مراد انجیل کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، آیت سے مراد یہاں معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو انہوں نے دکھائے تھے. تو بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ کوئی نئی شریعت لے کر. کیا سمجھ آئی؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، بلکہ اسی کی تجدید کر رہے تھے جو پہلے سے آ چکی تھی ان کے پاس، کیونکہ اسی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے نا. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی، اور اطاعت کرو میری. دو کرنے کے کام بتائے جو باقی تمام پیغمبروں نے بھی اپنی امتوں کو بتائے، اور وہ کیا تھے؟ اللہ کا تقوی اور پیغمبر کی اطاعت. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1975 سال کا فرق ہے، almost 2000 years کا. ان 2000 سالوں میں یہود نے اپنے دین میں بہت سی تبدیلیاں کر لی اور دین کی شکل مسخ کر دی تھی. تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ یہود سے امامت کی نعمت لے لی جاتی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک پیغمبر انہی کی طرف بھیجا ایک خاص معجزانہ طریقے سے، تاکہ ان کو ان کی غلطیاں بتا دے اور انہیں توبہ کا موقع فراہم کرے، اور ان کے دین کی جو انہوں نے خود اس میں بگاڑ پیدا کر لیا تھا اس کی اصلاح کرے. تو اسی وجہ سے وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے پاس نشانیاں لایا ہوں، کچھ مزید آیات لایا ہوں، انجیل لایا ہوں،
اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. یعنی میں رب نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں. کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، میری بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. کون سا؟ کہ اللہ میرا رب ہے. اور رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر. خالق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. مالک کی للہ ملک السماوات والارض، اور مدبر کی اللہ مدبر ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے. تو جو اصل میں خالق ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے اور جو ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے، تم اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ میں ذرا دہرائی کرا رہی ہوں آپ کی، بتائیے عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ذلہ، ذلت اور عاجزی کا اظہار کرنا. عبد غلام کو کہتے ہیں نا، یعنی اپنی غلامی کا اظہار. اور غلام کیا ہوتا ہے؟ تو سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی اس کی، کوئی ایگو نہیں ہوتی. تو ہم اللہ کے سامنے اپنی ساری ایگو ختم کر دیں. تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا. لیکن عبادت کا لفظ جو ہے نا، ہر اچھے کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو کوئی انسان کرے، ہاں وہ قول ہو یا فعل ہو. ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ محبت کرے، خواہ وہ کوئی قول ہو یا فعل ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عبادت. کیا؟ ایک ہے لفظی معنی اور ایک ہے اس کا مطلب. لفظی معنی کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سبھی کچھ تو ہی ہے میرا. اور عملی طور پر عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول، فعل، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہو. تو فاعبدوہ، پھر دوسروں سے مانگنے لگتے ہیں. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. صراط کون سے راستے کو کہتے ہیں؟ بتا دیجیے. آج مجھے ٹیسٹ لے لیتی ہوں پیچھے سے. دو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں، وسعت اور اعتدال. یعنی وہ وسیع بھی ہے اور اس کے اندر اعتدال بھی ہے. یعنی ایسا راستہ کہ جس پہ آپ چل سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں وہ نیچے چلا جاتا اور کہیں اوپر، اور اس میں کھائیاں نہیں ہیں. سیدھا ہے، اسموتھ ہے، وسیع ہے. مستقیم، درست. صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. کیا؟ کہ ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے. کیوں کرو؟ کیونکہ وہ رب ہے. کس کا؟ سب کا، پیغمبروں کا بھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام پوری طرح پہنچا دیا. زبردست مبلغ تھے، مقرر تھے، پورا میسج کنوے کر دیا، تھرو کر دیا. لیکن لوگوں نے نہیں مانا، پھر بھی انکار کر دیا. اب کیا ہوتا ہے؟ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر محسوس کیا، سینس کر لیا کہ یہ نہیں ماننے کے، ان پہ کوئی بات اثر نہیں کر رہی. قال، بولے، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف جانے کے لیے. ساری بھیڑ میں سے، کراؤڈ میں سے اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں چند مخلص بندوں کو چن لیتا ہوں، کیونکہ چند مخلص لوگ کہیں زیادہ بہتر ہیں ایک بڑے کراؤڈ سے، کہ جن میں کفر کرنے والے بھی اور نفاق رکھنے والے بھی اور دھوکہ دینے والے بھی اور فراڈ کرنے والے سب شامل ہیں، جو دین کو صرف زبان کی حد تک لیتے ہیں اور عمل ان کا نہ ہو. قال من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار کون ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کی دعوت دی تھی لوگوں کو؟ کیا کرنے کی؟ اپنی بندگی کی، اللہ کی طرف لے جانے کی. قال الحواریون، حواری بولے، جو مخلص لوگ تھے، جن کے دل صاف تھے، جن کے دلوں میں کوئی حسد اور بغض نہیں تھا، جو واقعی اللہ کو چاہتے تھے، وہ بولے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اور یہاں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں آپ کے مددگار، ہمیں اللہ کے مددگار. کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی مدد اس شخص کی مدد نہیں ہوتی. وہ کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کو چاہیے مدد؟ نہیں، اللہ کے
دین کے مددگار مراد ہے، انصار دین اللہ. اور اللہ کے مددگار نسبت تشریفی بھی ہے. میں ڈر رہی تھی لفظ بولتے ہوئے، لیکن چارہ نہیں تھا. تشریف کا مطلب ہوتا ہے عزت، یعنی شرف ہے. انسان کا رتبہ بلند ہوتا ہے نا، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کو مدد نہیں چاہیے، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس نسبت میں کیا ہے ہمارے لیے؟ عزت اور شرف ہے. تو یہ نسبت تشریفی ہے. کعبہ شریف کیوں کہتے ہیں کعبہ کو؟ شرف والا، یعنی اس میں ہم سب کے لیے شرف ہے، ایک آنر کی بات ہے. اب دیکھیں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں وہ کتنا اپنے آپ کو آنرڈ اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم فلاں پارٹی سے. اس کے جھنڈے کے لباس پہن رہے ہوتے ہیں یا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ بہت اس میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کر کے کہ ہم فلاں کے فالوور ہیں، فلاں کے مددگار ہیں، سپورٹرز ہیں. حالانکہ اس کے پاس عزت ہے یا نہیں، اس کا حال اور مقام کیا ہونے والا ہے، اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ جو مالک کائنات ہے وہ کسی کو اپنا سپورٹر کہے حالانکہ اس کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اس کام کے لیے تیار ہو جائے کہ نحن انصار اللہ، اس سے بڑے شرف اور عزت کی بات نہیں ہے اس زمین پر. لیکن عموماً لوگ اس ٹائٹل کو لیتے ہوئے ڈرتے اور شرماتے ہیں. عموماً لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. تم کیا بن گئے ہو؟ اللہ والے. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، کسی اور کے نہیں. ہماری نسبت اس کے ساتھ، ہم اس کے نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں، ہم اس کے دین کے کام سے پہچان کرانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس چیز میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ جی اسی ڈر سے نکل جاتے ہیں نا کہ ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں ان کو. اور یہ کوئی آج کا نیا تانا ہے، یہ تو جب سے چلا آ رہا ہے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہونے میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی لوگ جو سچے مومن تھے وہ اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ بأننا مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے. اب دیکھیں اس بات کی وضاحت جو ہے یہ سورۃ الصف میں بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، میں اور آپ، کونوا انصار اللہ، تم بھی اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، بالکل اسی طرح جیسے عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. اگرچہ وہ چند ایک تھے لیکن انتہائی مخلص ساتھی تھے، اور انہوں نے ساری مخالفتوں کے باوجود اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب دیکھیے کہ جب کسی کی بہت شہرت ہوتی ہے، نام ہوتا ہے اور بہت دنیا میں عزت ہوتی ہے تو اس کا ساتھ دینا کیا کام ہے. لیکن اس وقت میں دین کا ساتھ دینا کہ جب کوئی اور آگے بڑھنے کو تیار نہ ہو، جب سارے ڈر کے بھاگ رہے ہوں، جب دوسرے لوگ شک کر رہے ہوں، تو اس وقت کسی کی تصدیق کرنا یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حالات خراب تھے اور آج بھی کچھ کم نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا سپورٹر ہوں، اسلام کا سپورٹر ہوں اور میں مسلمان ہوں، تو یہی کہنا اس کے لیے بہت کافی ہے بدنام ہونے کے لیے. یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جو واقعی خالص ہو، حواری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں بہت ستایا گیا تو آپ طائف کی طرف نکلے کہ شاید وہاں سے کچھ سپورٹرز ملیں، لیکن طائف والوں نے جو کیا وہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے. پھر جب بھی حج کا موقع آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکارا کرتے تھے، کون ہے جو اللہ کے اس کام میں میرا ساتھ دے، میرا مددگار بنے. بہرحال آپ کو مدینہ والوں میں سے انصار مل گئے جن کا یہ ٹائٹل میرا اور یہ شرف کا ٹائٹل ہے کہ کوئی اپنے آپ کو انصاری کہے. اور ایک موقع پر جب جنگ حنین میں سب کو غنیمتیں مل رہی تھی اور آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا تو تھوڑا سا ان کا دل تھوڑا ہوا، تو آپ نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں کہ سب لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر عزت اور شرف کی بات ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے. کیونکہ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے.
روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں پکارا کرتے تھے کون ہے جو مجھے پناہ دے، کیونکہ مکہ والے نکالنے پہ تلے ہوئے تھے، مارنے پہ تلے ہوئے تھے. کون ہے جو مجھے پناہ دے حتی ابلغ کلام ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں. فإن قریشا قد منعونی، قریش نے مجھے منع کر دیا ہے، ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کا کلام پہنچاؤں. فوجد الانصار، تو آپ نے انصار کو پا لیا، ان کو ڈھونڈ لیا. فآووہ، تو انہوں نے آپ کو پناہ دی. حالانکہ آپ کو پناہ دینا معمولی بات نہیں تھی، سارے عرب کی دشمنی مول لینا تھی. اور ہوا نا، سارے چڑھ دوڑے پھر ان کے خلاف مدینہ میں حملہ آور ہوئے. جنگ خندق میں آپ دیکھیے کیا ہوا. وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے آپ کی مدد کی. وَهَاجَرَ إِلَيْهِمْ، اور آپ ان کی طرف ہجرت کر گئے. فَوَاسَوْهُ، تو انہوں نے آپ کا غم دور کر دیا. وَمَنَعُوهُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اور آپ کے دشمنوں سے آپ کو روک دیا، یعنی دشمنوں کو آپ تک پہنچنے نہ دیا. اور اب اسی صورت میں جنگ احد آ رہی ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح صحابہ کرام نے لٹرلی آپ کا دفاع کیسے کیا کہ اپنے آپ کو، یعنی ایک صحابی جو ہے وہ آپ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سارے تیر اپنے جسم پر لیتے ہیں. اور اس میں صرف مرد حضرات نہیں، حضرت ام عمارہ جو ہیں خواتین بھی ہیں. یعنی کیسا دفاع کیا، کیسی مدد کی، کیسی سپورٹ دی، یعنی اپنی جان، مال، عزت اور دنیاوی فائدے ہر چیز کو خطرے میں ڈال کر پھر وہاں سے اسلام اٹھا، وہاں سے ترقی شروع ہوئی. اور آج تک قیامت تک اجر و ثواب میں ان کا حصہ ہے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. تو اللہ کا مددگار بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑے آنر کی بات ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پارٹی بنا کے کام نہیں شروع کیا تھا کہ پہلے میں ایک پارٹی بناتا ہوں پھر اس کو ایک ایجنڈا پیش کرتا. آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگ جمع ہوتے کہ خود ہی پارٹی بن گئی، خود ہی ہواری اکٹھے ہو گئے. اور اس یہی حال صحابہ کرام کا تھا. تو پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ آرگنائزیشنز بنانا نہیں ہے، اصل کام ہے افراد تیار کرنا. جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو وہ خود ہی ان کے دل جڑ جاتے ہیں. اور اگر اللہ کی محبت نہیں آتی تو پھر حال وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں عموماً دین کے نام پر بننے والی آرگنائزیشنز کی ٹیم کا ہوتا ہے کہ نام پہ دین کے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے جھگڑے کہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ مقصد ذات ہوتی ہے نہ کہ دین کا کام. کیونکہ جب دین کا کام مقصد ہوگا تو انسان سارے اختلافات بھول جاتا ہے، ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو صرف ایک چیز سے انٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ دین کی ترقی کیسے ہو، وہ کیسے آگے بڑھے. میری جان جاتی تو جائے، میرا مال جاتا تو جائے، میری عزت جاتی تو جائے، لیکن دین پر کوئی آنچ نہ آئے، اس کی بدنامی نہ ہو. لیکن آج ہم سب دین کے ایسے بے وفا دوست ہیں کہ دشمنوں سے زیادہ خود اپنے دین کو نقصان دینے پہ تلے ہوئے ہیں ایسی حرکتیں کر کے. قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حواریوں کی جگہ پر صحابہ تھے، ان کے قائم مقام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے بڑھ کر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دفاع کیا. لیکن آپ نے خاص طور پر ایک صحابی کو حواری کہا. وہ کون تھے؟ ایک صحابی جو تھے ان کو آپ نے اپنا حواری کہا. آپ نے فرمایا ان لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. وحواری الزبیر، زبیر بن عوام، اور میرے حواری زبیر ہیں. بخاری کی روایت ہے. بہرحال، اور حواری کہتے ہیں مخلص ساتھی کو جس کا دل صاف ہوتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلت، ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا. اب حواری کیا کہتے ہیں؟ جو تو نے اتارا ہم اس کو مانتے ہیں. کیا اتارا تھا؟ تورات اور انجیل. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم تورات اور انجیل مانتے ہیں. کیوں نہیں کہا؟ اس کی کیا وجہ؟ اور ہمیں کیوں کہا گیا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ؟ یہ کیوں نہیں کہا يُؤْمِنُونَ بِالْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ؟ کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، تبدیلی ہو چکی تھی. تو ما انزلتا، جو تو نے اتارا تھا ہم اس کو مانتے ہیں. جو لوگوں نے خود ہی اپنے پاس سے لکھ لیا خدا کے نام منسوب کر کے، وہ نہیں ہم مانتے. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ، اور ہم نے پیروی کی رسول کی. ایمان کے بعد یہ فوری اور لازمی بات ہے. کیا کی؟ کون سی بات؟ پیروی. پیروی کا کیا مطلب ہے؟ جی، فالو کرنا. حکم ملے تو جب نہیں، خود سینس کرے انسان
خود فگر آؤٹ کرے کہ کیا ضرورت ہے. یہ ہوتا ہے اتباع کہ کیا کرنا چاہیے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیچھا کیا رسول کا، پیروی کی رسول کی، فالو کیا رسول کو. کس رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ رسول الی بنی اسرائیل تھے نا. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے شاہدین کے ساتھ، تو ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے. یہ شاہدین کون ہے؟ صحابہ کرام. کیونکہ جو انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی اس کے ساتھ صرف آپ کا نہیں، آپ کے ساتھیوں کا بھی ذکر ہے. تو وہ جانتے تھے ان کو، اور ان کی صفات کا بھی ذکر ہے صحابہ کرام کی کہ وہ ایسے مخلص ساتھی ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نام ان کے ساتھ بھی لکھ لیں، ہم بھی وہی ہیں. یعنی وہ رسول ابھی آئے نہیں، لیکن آنے سے پہلے ان کی محبت اور ان کے ساتھیوں کی بھی محبت کہ ہم ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. ہم میں سے کس کس کو شوق ہے کہ اپنا نام صحابہ کے ساتھ لکھوائے؟ تو پھر صرف نام لکھنے سے بات نہیں، کام کرنے پڑیں گے. وہ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے شاہدین میں، شاہدین کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ مع جو ہے مصاحبت کے لیے، مخالطت کے لیے نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں اتنا زندہ رکھ کے ہم صحابہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. کیا تھا کہ وہ جو سوچ اور خیالات کی ہم آہنگی ہے، یہ کام کے جو کامن گراؤنڈز ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے لیکن ہمیں انہی میں شامل کر لیں. کیونکہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب وہ 1400 سال پہلے گزرا ہو، یہ 2000 سال پہلے، یہ ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے، لیکن اگر ان سے محبت ہو تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے. اور شاہدین صحابہ کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیونکہ صحابہ کرام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوگی لوگوں پر. اور کس بات کی گواہی دے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ سارے رسول حق لے کر آئے تھے. یہ باتیں زیادہ بھاری تو نہیں، اصل میں یہ سب آپ کو پتا ہونی چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ ایمان اتباع کا تقاضا کرتا ہے. خالی ایمان زبانی باتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک کہ انسان عمل نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو نیک صحبت کی ہرس ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی دور کے لوگ ہوں، کسی بھی زمانے کے ہوں، گزر چکے ہوں یا آنے والے ہوں. کیونکہ یہاں یہ گزرے ہوئے لوگوں سے نہیں، آنے والوں سے محبت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ 3 چیزیں لازمی ہیں حق پہ قائم رہنے کے لیے: ایمان باللہ، اتباع رسول، اور صحبت اخیار. اخیار خیر والے لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ. اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، رسول کا اتباع ہونا چاہیے، اور پھر نیک لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک کمپنی نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کیوں؟ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں تو ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے سپورٹ گروپ بنے ہوئے ہیں. سپورٹ گروپ کیوں بناتے ہیں؟ سپورٹ گروپ چھوٹا سا کام ہوتا ہے، بعض کا عجیب و غریب کاموں کے لیے سپورٹ گروپ بنے ہوئے ہیں. بلیوں کتوں کے دفاع کے لیے سپورٹ گروپ بنے ہوئے ہیں، اور یہاں تو دین کا دفاع ہے. کوئی سپورٹ گروپ نہیں چاہیے، ایسے ہی چلتے رہیں گے. نیکی کے کام میں جب تک ایک سوچ رکھنے والے ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے، تو کام آگے نہیں بڑھ سکتے. مسلمانوں کے آج پیچھے رہنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ خیر کے کام میں مددگار نہیں بنتے. ویسے سبھی اچھے ہوتے ہیں، نیکی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ٹیم ورک نہیں، مل کے نہیں کام کر سکتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹرز مل رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے مخالفین ہیں وہ اپنی چالیں تیز کر دیتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو تو مخلص ساتھی مل گئے ہیں، تب انہوں نے کیا چاہا کہ اب تو ان کا خاتمہ کرو، اب کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ بس ایک چھٹی کراؤ، نکالو ان کو یہاں سے. اب انہوں نے کیا کیا؟ چالیں چلنی شروع کری. مکروا، اور یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل. انہوں نے چالیں چلی کس کے خلاف؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اور مکر کا میں نے پہلے بتا دیا نا، پرفریب چال جس میں انسان کسی کو خفیہ طریقے سے ہلاکت کی طرف لے جائے. یعنی ان کے قتل کی کوششیں، خفیہ کوششیں شروع کی. اور خفیہ تدبیریں کیوں کرنی پڑتی انسان کو؟ تاکہ بدنامی سے بچ سکے، تاکہ وہ کہنے میں تو کچھ نہیں کیا. وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ تدبیریں کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی.
ان کے مقابلے کے لیے اللہ کافی تھا، کیونکہ وہ اللہ کے مددگار تھے. تو جو اللہ کی مدد کرے کیا اللہ اس کی مدد نہ کرے گا؟ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے مددگار ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد ضرور کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اس بات میں یقین ہونا چاہیے انسان کو، بظاہر حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی مقابلے کے طور پر. اب یہ جو مکر کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ کانٹیکسٹ میں خیر کے کام کے لیے آئے گا، مجازی طور پر، کیونکہ مقابلے کے طور پر آ رہا ہے نا یہاں. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر تدبیر اللہ کی تدبیر ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، سب سے زیادہ شدید ہے، زبردست ہے، طاقتور ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے. سارے اسباب اسی کے پاس ہیں، دشمنوں کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کو کون نقصان دے سکتا ہے. عملی طور پہ کیا ہوا تھا، کیا انہوں نے چال چلی تھی؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پہلے تو مذہبی عدالت جو تھی ان کی بنی اسرائیل کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام پہ الحاد کا الزام لگا دیا کہ یہ ملحد ہیں، اور ملحد سے مراد یہ کہ یہ باغی ہیں اور ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جیسے عام طور پہ آج کل لوگوں کو وہابی کہہ دیا جاتا ہے. تو ان کی مذہبی عدالت نے ان کے اوپر قتل کا فتویٰ دے دیا. لیکن مذہبی عدالت ایسی نہیں جیسے ہمارے ریلیجس کورٹس ہوتی ہیں، یعنی شریعہ کورٹس. تو ان کی جو شریعہ کورٹ تھی اس نے ان کے اوپر فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ واجب القتل ہے، لیکن وہ اس فیصلے کو نافذ نہیں کر سکتے تھے. اب بھی بہت سی شرعی عدالتیں ایسی ہیں نا مسلمانوں کے بیچ میں، وہ مسلمانوں ہی کو کیا کرتی، یہ کافر ہے اور یہ واجب القتل ہے اور اس کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو. بہرحال اب جب انہوں نے دیکھا کہ سپورٹ تو ہم کو مل گئی مگر فائدہ پھر بھی کچھ نہیں، الزام لگنے سے کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے، اب انہوں نے ایک اور چال چلی. انہوں نے رومی عدالت میں، کیونکہ اس وقت پیلسٹائن جو تھا وہ روم کا ایک حصہ تھا، تو رومی عدالت میں، ملکی عدالت جو تھی، اس میں ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا اور یہ کہا کہ یہ شخص آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. لہذا بادشاہ وقت کے کان بھرے گئے اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا گیا، حتیٰ کہ اس نے کیا فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا جائے، کیونکہ اس وقت سزائے موت جو تھی وہ صلیب کے ذریعے ہوتی تھی. پھر کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خاص رحمت اور فضل سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہاں سے نجات دی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، یعنی آپ کے دشمن. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یعنی یاد کرو وہ وقت جب چالیں چلنے والے کیا چال چل رہے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا وحی فرما رہے تھے. اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے فوت کرنے والا ہوں. اب یہاں متوفی فوت کے معنی تو کیا معنی ہوگا؟ اس میں ایک معنی تو آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھانے والا ہوں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا تھا کب؟ معراج پر. تو آپ فوت تو نہیں ہو گئے تھے نا؟ ایسا ممکن ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے نا کہ کسی کو جسم اور جان دونوں کے ساتھ اٹھا لے. اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے بتایا میں تجھے ایسا کرنے والا ہوں. دوسرا معنی کیا جاتا ہے کہ میں تجھے سلانے والا ہوں، یعنی جب تجھے اٹھاؤں گا تو نیند کی حالت میں، کیونکہ یہاں سے آسمان تک فزیکلی ٹریول کرنا اور روشنی کی رفتار سے ٹریول کرنا فزیکلی ہوش و حواس میں جاگتے ہوئے مشکل سفر تھا. جیسے جہاز اٹھتا ہے حالانکہ وہ 30,000 فٹ کی بلندی تک جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو، حالانکہ جہاز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ آگے آتا ہے نا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو ان کو کیا کہا گیا کہ تم بالکل فکر نہیں کرو، پہلے تمہیں سلا دوں گا اور پھر سوتے سوتے تم وہاں پہنچ جاؤ گے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور اس میں ایک معنی عزت کا بھی، تجھے عزت دوں گا. وَمُطَهِّرُكَ، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. کون تھے یہ؟ بنی اسرائیل کے لوگ، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو لوگ تجھ پر ایمان نہیں لائے، یعنی حواریوں کے علاوہ جو باقی تھے، میں ان کے الزامات سے اور ان کی چالوں سے اور ان کے مکر و فریب سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، نکال لوں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی تیرے فالوورز حواری، فوق الذین کفروا، ان لوگوں سے اوپر جنہوں نے کفر کیا. اور فوقیت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی. کون کون سی؟
حسی اور مانوی. حسی کیا ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کے اوپر کر دینا دوسرے کے, اور مانوی کیا ہے؟ عزت دینا, مرتبہ دینا, مقام دینا, غلبہ دینا, کہ تیرے پیروکاروں کو, تیرے ماننے والوں کو میں درجے میں, مرتبے میں بلند کرنے والا ہوں. الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, قیامت تک وہ غالب رہیں گے, ان کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ رہیں گے جو تجھے نہیں مانتے. ثم الی مرجعکم, پھر میری طرف تم سب کو واپس لوٹنا ہے, سب کے سب وہیں آئیں گے, یہود, نصارہ, مسلمان. فاحکم بینکم, پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. کس چیز کا فیصلہ؟ کون صحیح تھا اور کون غلط. فیما کنتم فیہ تختلفون, جس چیز میں تم اختلاف کر رہے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں, رسالت میں, آپ کی وفات کے بارے میں, آپ کی پیدائش کے بارے میں, ایون ان سب چیزوں کا فیصلہ میں تمہیں وہاں بتاؤں گا, وہاں کروں گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ مخالفت کے باوجود بلند کیا, ان کو عزت بخشی, ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا, اور انہیں ان کے دشمنوں کے چالوں اور مکر و فریب سے پاک کر دیا گیا. سارے جو الزامات ان پہ لگائے ان سب کو دھو دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, پس لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, پھر میں ان کو عذاب دوں گا, عذاب سخت, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کریں ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی, اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا. دنیا میں عذاب کی شکل ضروری نہیں حسی ہو, مانوی عذاب بھی مراد ہے. مانوی عذاب کی کون سی قسمیں؟ دل کی تنگی, معیشتاً دن کا, قلق, بے چینی, بے سکونی, حسرتیں, قتل, قید, جزیہ, یہ ساری چیزیں جو وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں. تو حسی اور مانوی دونوں طرح کے عذاب ہو سکتے ہیں, کبھی حسی اور کبھی مانوی, اور ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا آخرت میں جو انہیں اللہ کے عذاب سے پناہ دے سکے یا بچا سکے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے اچھے عمل کیے, اچھے اچھے کام کیے, فَيُوَفِّيهِمْ, تو وہ ان کو پورا پورا دے گا. کیا؟ اجورہم, ان کے اجر, ان کے اجر ان کو پورے پورے دے گا. واللہ لا يحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق مار جائے. تو اللہ اگر کسی اور کو پسند نہیں کرتا جو کسی کا حق مارے, تو وہ خود کسی کا حق کہاں مارے گا؟ اجر اجرت سے ہے, کسی کی کوشش کا بدلہ دینا. وہ جو کوشش کرے گا, محنت کرے گا, میں اس کی کوششوں کا پورا پورا بدلہ دوں گا, اور میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا, اور میں ظالموں کو پسند بھی نہیں کرتا. ذالک, یہ باتیں, نتلوہ, ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ سب باتیں ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں, حالانکہ کون سناتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, جبریل علیہ السلام. تو پھر یہ کون سی نسبت ہے؟ تشریفی. ٹھیک ہے, علیہ کا, آپ پر. یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. من الآیاتی, آیات میں سے, والذکر الحکیم, اور حکمت والے ذکر میں سے. کون سا ہے یہ حکمت والا ذکر؟ قرآن. ذکر, ذکر یاد کو کہتے ہیں, یاد دہانی کو کہتے ہیں, نصیحت کو کہتے ہیں, شرف کو کہتے ہیں. ذکر کا ایک معنی کیا ہے؟ شرف, عزت. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, یہ قرآن تیرے لیے, تیری قوم کے لیے شرف کا باعث ہے. تو قرآن کیا ہے؟ جس سے انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی, جس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, جس سے انسان کو نصیحت ملتی, جس سے انسان کا شرف بلند ہوتا ہے. سوال یہ کہ قرآن کو ذکر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہوتی ہے, یاد دہانی ہوتی ہے, ریمائنڈر ہوتا ہے, اور عزت ملتی ہے انسان کو, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ان مثل عیسیٰ, بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, کمثل آدم, آدم کی مثال کی طرح. اب یہاں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی وفد نجران کی آمد کے موقع پر. وفد نجران کب آیا تھا؟
9 ہجری میں. 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے, ڈیلیگیشنز کا سال, اور اس میں جگہ جگہ سے لوگ ڈیلیگیشن کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ کو یاد ہوگا جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ لوگ جو انتظار میں تھے کہ ہم کس طرف کو ہوں, کس کا ساتھ دیں, جب انہوں نے دیکھا کہ اب مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گیا اور آپ اب ہول سول مالک ہو گئے ہیں عرب پیننسولا کے, تو اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پر بستے تھے وہ سارے آپ کی خدمت میں خود حاضر ہونے لگے, اور بے شمار ڈیلیگیشن آپ کے پاس آئے. کیا کرتے تھے آ کر اسلام لاتے, کچھ اطاعت کا وعدہ کرتے, کچھ آپ کا ساتھ دینے کی بات کرتے. تو بہرحال اسی کے بارے میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ وفد یہی افواج ہے, یعنی گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ وفد نجران جو تھا یہ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. یہ نصارہ کا وفد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی بات بتائی اور ان کے کچھ اعتراضات تھے. تو یہ سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ ان کی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اتارا گیا تھا. ایک غلط فہمی جس کا نصارہ شکار ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, اور کس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. یہاں سے انہوں نے کلمۃ منہ کی غلط تفسیر کی. منہ سے مراد کیا کہتے ہیں؟ من کو کہتے ہیں باز, من تبعیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا عربی میں, کچھ کے معنی کہ یہ اللہ کا حصہ ہے نعوذ باللہ. حالانکہ من جو ہے وہ ہمیشہ حصے کے لیے نہیں آتا. مثلا اگر میں آپ کو پانی دوں اور آپ کہیں یہ میری طرف سے پانی ہے تو اس کا مطلب یہ میرے جسم کا حصہ ہے؟ نہیں, یہ میری ذات کا حصہ. یعنی میری طرف سے کوئی چیز ملنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ میرے جسم کا, یہ میری ذات کا حصہ ہے. لیکن انہوں نے من کا معنی ہی غلط کیا اور کیا کہا, کلمۃ منہ کو کیا بنا دیا, یا کلمۃ اللہ کو کیا بنا دیا کہ وہ اللہ کا حصہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی دور کر رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی جیسے آدم علیہ السلام کی. کیا مثال ہے آدم علیہ السلام کی؟ خلقہ من تراب, اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون, پھر اس مٹی کے بنے ہوئے بت کو کیا کہا, ہو جاؤ, بولو, اٹھ جاؤ, تو وہ بولنے لگے, چلنے پھرنے لگے, انسان بن گئے. اب دیکھیے کہ دنیا میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کی پیدائش مختلف طرح سے نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام وہ تھے جن کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی. حوا علیہ السلام وہ ہیں جن کے ماں نہیں تھی, صرف آدم علیہ السلام سے ہی وہ پیدا ہوئی. پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی ماں تھی لیکن باپ نہیں تھی, اور پھر عام انسان ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں. تو یہاں یہ 4 قسمیں, 4 مثالیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے, قریب تر ہے, کہ جن کا باپ اور ماں دونوں نہیں تھے لیکن ان کی ماں تھی. تو اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بن باپ بن ماں پیدا کر سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ آخر کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. فلا تکن من الممترین, آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے, آپ شک کی نگاہ سے نہ دیکھیے اس کو. ایسا نہیں تھا کہ آپ کر رہے تھے شک, خطاب آپ سے ہے, لیکن مراد وہ سب لوگ ہیں کہ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں, یہ سب سننے والے. فلا تکن من الممترین. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حق کا اصل سورس کیا ہے, اللہ کی ذات. اگر آپ کو حق چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی طرف سے, اور اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے, تو اس قرآن میں جو کچھ بیان ہوا وہ سچ ہے, حقیقت کے مطابق ہے. تو حق معلوم کرنے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع نہ کرو. یہ بات یاد رہے گی آپ کو. کیوں نہ کرو کسی اور کی طرف رجوع؟ یعنی اگر آپ حق جاننا چاہتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں نا میں تو جی حق کی تلاش میں ہوں, اور بہکے بھٹکے ہوئے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں سیکر آف ٹروتھ ہوں. تو اگر آپ کو ٹروتھ چاہیے تو پھر کیا کرو؟ قرآن کو پڑھو, کہیں اور سے نہیں ٹروتھ ملے گا. الحق کو من ربک, یہ صرف اس آیت کا حصہ ہی نہیں, یہ ایک ریالٹی ہے کہ الحق کو من ربک. دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک بڑا حصہ شک میں پڑا ہوا. اکثریت جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتی, یا نہیں؟ آپ کسی انسان سے ذرا ملیے, آپ کو کنفیوژن سے بھرا ہوا ملے گا, اور پھر سننے کو بھی تیار نہیں. تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کنفیوز لوگوں میں شامل نہ ہو, اپنا ذہن بالکل واضح کر لیں, کیونکہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے.
اور حق صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اسی پر بیس کرو گے تو سچائی کو پاؤ گے اور حقیقت تک پہنچو گے، اور اسے چھوڑ کے اپنی خواہشات پہ چلے یا لوگوں کے خیالات اور نظریات اور فلسفیوں کی باتوں پر تو بھٹک جاؤ گے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تم ان سے بری ذمہ ہو جاؤ. فمن حاجک، پھر جو کوئی تجھ سے جھگڑا کرے، حجت بازی کرے، بحث و تکرار کرے، اور من سے مراد یہاں وفد نجران ہے، فیہ اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، حقیقی علم آ گیا، تو آپ اس کی باتوں میں نہ آئیے. فقل، تو آپ کہہ دیجئے، صاف صاف کہہ دیجئے، تعالوا، ادھر آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم خود بھی آتے ہیں، وانفسکم، اور تم بھی آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم ابتحال کریں. ابتحال کہتے ہیں کھل کے عاجزی سے دعا کرنا اور ایک دوسرے پہ لعنت کی دعا. آئے پھر ہم مباہلہ کریں. فنجعل، پھر ہم کریں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. یعنی آؤ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا کہ تو اب فیصلہ کر دے. کیونکہ جو اختلاف دلائل سے ختم ہوتا نظر نہ آئے اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مدد لینی چاہیے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت. لیکن یاد رکھیے کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں یہ اصول نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک موقع پہ ایسا کیا، یہ نہیں کہ کسی سے بھی اختلاف ہو اور کسی سے بھی لڑائی ہو، جھگڑا ہو اور غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو اسے کہا ادھر آؤ، جھگڑتے ہو مجھ سے، بحث کرتے ہو، آؤ مل کے بد دعا کریں کہ جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت. لیکن لوگوں نے اس کو کھیل بنا لیا اور ہر وقت کہتے رہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں. اور کیا پتا آپ خود ہی ہو پھر، کیونکہ لعنت جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے کسی پہ. اگر دوسرا شخص لعنت کا مستحق نہیں تو لوٹ آئے گی اسی پر جس نے کی. اس کے بارے میں تفصیل میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب کے سامنے حق کا پیغام پیش کر دیا اور پھر یہ نہیں مانے تو پھر آپ نے ان کو چیلنج کیا. چونکہ آپ پیغمبر تھے اور اس بات کو واضح ہونا بہت ضروری تھا، اور چیلنج کیا اور کہا کہ آؤ پھر ہم مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حق کو واضح کر دے. روایات میں آتا ہے کہ اگلے دن صبح کو آپ باہر نکلے، لیکن انہوں نے کیا کہا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے، ہم آپس میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں. اگلے دن آپ صبح کو باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حسن حسین تھے، حضرت فاطمہ بھی تھی، حضرت علی بھی تھے. نجرانی عیسائی دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے. ان کے ایک عالم نے کہا تم جانتے ہو اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا، بعید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہوں. اور پھر پیغمبر کے ساتھ اگر ایسی دعا کی مل کر، یعنی ملعنہ کیا یا مباہلہ کیا، تو تمہارے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور نسلوں تک اس کا اثر جائے گا. تو خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بد دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. اس لیے بہتر ہے کہ ہم صلح کر لیں اور اپنے بستیوں کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جزیہ دے کر صلح کر لی، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا. بہرحال ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بالکل سچا قصہ ہے، یہ سچے واقعات ہیں. کون سے؟ جو بھی اب تک ہم نے پڑھے، حضرت مریم کا پڑھا یا حضرت یحییٰ کا پڑھا، زکریا علیہ السلام کا، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، یا پھر یہ مباہلے کا، یہ سب واقعات قصص الحق. وما من الہ الا اللہ. اور خلاصہ نتیجہ کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی سچا الہ نہیں مگر وہ خود ہی اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ وہی عزت والا، غلبے والا، قدرت والا اور حکمت والا ہے، حکم والا ہے، اتھارٹی والا ہے. ہم سب کو بھی اسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. تفسیر ابن کثیر میں یہ جو واقعہ ہے ان کے مباہلے کا اور یہ جو وقت آنے کے بارے میں، کیونکہ ابتدائی آیات ان کے بارے میں تھی، کافی تفصیل سے اس کا ذکر ہوا ہے. اور انہوں نے ابن اسحاق کی سیرت کو کوٹ کیا. سیرت کی کتاب میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا، لیکن میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ یہ قصہ ہے.
ابن اسحاق اپنی مشہور سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا جو 60 سواروں پر مشتمل تھا. ان میں ان کے 14 سردار بھی تھے جن کے پاس اختیارات تھے. سرداروں کے نام یہ تھے: عاقب، اس کا نام عبد المسیح تھا، سید یعنی اہم، ابو حارثہ بن علقمہ جو کہ خاندان بکر بن وائل میں سے تھا، اویس بن حارث، زید، قیس، یزید، نبی، خوالد، عمر، خالد، عبداللہ اور یوحنس. اور ان میں سے 3 سردار زیادہ بڑے تھے. اس کی رائے کے بغیر 3 سردار زیادہ بڑے تھے جن کے پاس ان کے مکمل اختیارات تھے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ 60 لوگ آئے ہیں وقت میں، کیسے زبردست آرگنائزڈ وقت ہے. ڈیلیگیشن کیسے 60 کے اوپر 14، شاید وہ 14 گروپس ہوں گے، اور پھر ان کے اوپر 3 کی کمیٹی اور ان میں سے پھر ایک ٹاپ پر پورا پیرامڈ بنتا ہے. ان میں سے ایک تو عاقب تھا جو کہ امیر قوم تھا، صاحب رائے تھا، اسی سے مشورہ لیا جاتا، اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی کام نہ کرتے. دوسرا رہنما سید تھا جو ان میں سے بڑا عالم تھا، اسی کے ہاتھ میں آمد و رفت کے اختیارات تھے. تیسرا رہنما ابو حارثہ تھا جو ان کا پوپ تھا، عالم اور امام تھا اور ان کی تعلیم کا نگران تھا. اس کا تعلق عرب کے خاندان بنی بکر سے تھا لیکن وہ عیسائی ہو گیا، جس کی وجہ سے رومیوں اور ان کے بادشاہوں نے اس کی بہت تعظیم کی، بہت آؤ بھگت کی، قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا گیا. اس کے لیے کنیسے بنائے گئے، چرچز، مال و دولت سے نوازا. ان کے دین میں اس کی پختگی کی وجہ سے انہوں نے اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یعنی بہت قدر کی اس کی. یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا اور آپ کے اوصاف کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے انہیں سابقہ کتابوں سے معلوم کیا ہوا تھا، یعنی پڑھا لکھا تھا، لیکن جہالت کی وجہ سے نصرانیت ہی سے وابستہ رہا، یا پھر اس لیے کہ عیسائی لوگ اس کی بہت قدر کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، اور عیسائیوں کے ہاں اسے بہت جاہ و مرتبہ حاصل تھا. تو اسی وجہ سے پھر وہ اسلام نہیں لایا کہ اگر میں مسلمان ہوا تو یہ سب تو مجھے چھوڑ دیں گے. اسی کے بارے میں آتا نا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر یعنی دنیا کے فائدوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں. یعنی انہیں آیات کا علم ہوتا ہے، حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ظاہر نہیں کرتے، اس کا ڈکلیئر نہیں کرتے. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے بیان کیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں آئے. مسجد نبوی میں اس وقت داخل ہوئے جب آپ نے نماز عصر ادا فرمائی تھی. انہوں نے علماء کا لباس پہن رکھا تھا، یعنی ان کے ہاں خاص طور پر لباس کا اہتمام ہوتا ہے، جبوں اور چادروں پر مشتمل تھا. یہ لوگ بنو حارث بن کعب کے لوگوں کی طرح خوبصورت تھے. صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کے بعد اس طرح کا کوئی وقت نہیں دیکھا، یعنی سب سے زیادہ باروب وقت تھا. جب یہ آئے تو ان کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی میں نماز شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، میں نے کچھ نہ کہو، نہیں پڑھنے دو، جو کرنا ہے کرنے دو. چنانچہ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی کیونکہ ان کا قبلہ مشرق کی طرف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے ابو حارثہ بن علقمہ، عاقب، عبد المسیح اور سید یعنی اہم نے گفتگو کی. یہ نصرانیت میں بادشاہ کے دین پر تھے. باہمی اختلاف کے باوجود کہتے کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، یا کہتے اللہ کے بیٹے ہیں، یا کہتے تینوں میں سے تیسرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی اس طرح کی باتوں سے بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے. عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ کے اللہ ہونے کے بارے میں دلیل یہ دیتے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لہذا آپ خدا تھے، حالانکہ یہ سب کیسا تھا؟ باذن اللہ. پھر اسی طرح ابن اسحاق نے اور بہت سی باتوں کا آگے تفصیل سے ذکر کیا ہے. اینی ہاؤ حقیقت بالکل واضح ہے. جب آپ کسی عیسائی کے ساتھ اسلام پر گفتگو فرمائیں تو ان آیات کو کھول کر سامنے رکھ لیں اور قرآن کا نقطہ نظر واضح کر. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین سے پھرنا دراصل فساد ہے. فساد کیا ہے؟ دین سے پھرنا. یعنی ساری حقیقت واضح کر دی گئی، اس کے باوجود اگر یہ اسلام نہ لائیں، منہ موڑ کے چلے جائیں، حق کو قبول نہ کریں جیسے کہ ان کے سردار نے کیا، تو ایسا کرنا دراصل فساد کو جنم دیتا. اور دنیا میں آج تک جو یہ فساد چلا آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ حق کو پہچان کر اس سے پھر گئے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حق کو قبول کر لینا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.